ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بارے محمد و اہل بیت محمد کی عزت عظمت کا واسطہ مرحوم کی درجات بلند فرما، آل علیہم جگہ عطا فرما، جوار المعصومین میں جگہ عطا فرما، محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت سے آمین فرما، لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عنایت فرما، سرکار قائم آل محمد کے نور سے تمام کی غرور کو روشن منور فرما، سرکار محمد و اہل بیت محمد کا لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عنایت فرما، ان کے واجبات ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ میل سے ذاتی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد، وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، آواز بلند صلوات۔ جو حضرات یہاں تشریف فرمائیں، گزارش ہے یہ جگہ آپ کے لیے خالی پڑی ہے، آپ یہاں تشریف لیں، جو بعد میں آنے والا فرق ہے ان کے لیے مشکل ہے، زحمت فرمائیں یہاں تشریف۔ صلوات کی آواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان آل محمد پر لعنت، در عظمت قائم آل محمد، بآواز بلند صلوات۔
کہ ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو خلق فرمایا تو سورہ دہر میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ بھی تھا کہ جب یہ انسان اس کائنات میں نہیں تھا۔ ایک صلوات کی آواز بلند فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ مجلس کی سیٹنگ کرتے کرتے ٹائم سارا گزر جائے۔ اللہ پاک نے انسان کو خلق فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے خلق فرمایا، ایک ملے جلے قطرہ آب سے خلق فرمایا تاکہ ہم انسان کو آزمائیں، اور ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے انسان کو خلق فرمایا اور خلق کرنے میں اللہ پاک نے ایک ترتیب کو رکھا ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک ترتیب، میری طرف توجہ رکھیے گا، اللہ پاک نے ترتیب رکھی ہے۔ وہ ترتیب یہ رکھی ہے کہ ماں باپ پہلے ہوں گے، اولاد بعد میں ہوگی۔ پہلے دنیا میں ماں باپ ہوں گے، اس کے بعد اولاد دنیا میں آئے گی، کیونکہ اللہ پاک نے اولاد کا جو سلسلہ رکھا ہے وہ والدین کے ساتھ مرتبط رکھا ہے۔ پہلے والدین دنیا میں آئیں گے، پھر اولاد دنیا میں آئیں گی۔ یہ آنے کے اعتبار سے ترتیب ہے، مگر جانے کے اعتبار سے یہ ترتیب بھی نہیں ہے۔ کتنی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی باپ ماں دونوں زندہ ہیں، بیٹے کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ ماں زندہ ہے، اللہ نے بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آنے میں ترتیب رکھی ہے، مگر واپس جانے میں اللہ نے کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے۔ اس پورے سسٹم میں ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ 3 سوالوں کے جواب ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلا سوال من اینا، دوسرا سوال فی اینا، تیسرا سوال الی اینا۔ پہلا سوال کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، دوسرا سوال ہم کہاں پہ ہیں، تیسرا سوال ہم نے کہاں جانا ہے۔ ان سوالوں میں سے 2 سوال اللہ پاک نے ایک آیت میں ارشاد فرمائے ہیں۔ جب بھی کسی کی فوتگی کی خبر ہمیں ملتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال کا جواب مل گیا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے پلٹ کے چلے جانا ہے۔ بھیجا بھی ہمیں اللہ نے ہے اور ہم نے جانا بھی اللہ کی طرف۔ 2 سوالات کے جواب ہو گئے۔ تیسرا سوال آپ نے، میں نے خود اپنے آپ سے کرنا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم نے زندگی کیسی گزاری ہے، آیا مرنے کے بعد ہم مطمئن ہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کا سامان ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں آج بارش ہوئی، جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں آپ کو یقین ہے بارش ہے، تو پھر اب اسی اعتبار سے اپنا بندوبست کر کے اسی اعتبار سے سامان لے کر آئیں گے۔ اگر راستے میں بارش آ جائے گی تو ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے محفوظ کر لیں گے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، جب میں واپس جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں قبر، جسے کہتے ہیں برزخ۔ برزخ کے لیے میں نے کتنا زیادہ راہ اکٹھا کیا ہے۔
اب ذات راہ کیسے اکٹھا کر رہا ہے؟ خود اللہ پاک نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، نیک عمل کرے بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان بھی پاس ہو، نیک عمل بھی ہو، اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں وہاں پہ پاک و پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ علیہ السلام، ہم ان کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ پاک و پاکیزہ زندگی ہے کیا؟ معصوم نے فرمایا پاک و پاکیزہ یہ زندگی ہے کہ انسان قبر میں جا رہے گا، اس کے پاس ایمان بھی ہوگا، نیک اعمال بھی ہوں گے، اس کی قبر بھی جنت بن جائے گی، اس کی قبر بھی جنت بن جائے گی۔ اس کی قبر میں ایسا ایک ماحول ہوگا کہ جو ماحول اسے دنیا میں کبھی میسر ہی نہیں ہوا ہے۔ انسان کی یہ زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، اللہ پاک نے کلام مقدس میں پورا برنامہ دے دیا ہے کہ انسان کو نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بالکل بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے۔ انسان اس دنیا سے چلا گیا، روح پرواز ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی۔ آنکھیں بند ہو جانے کے بعد انسان کا نامہ اعمال بند ہو جائے گا، مگر 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے۔ پہلا کام معصوم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے کہ جس کے بعد اس صدقہ جاریہ پہ لوگ عمل کرتے رہیں، جیسے عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا ایسے مرحوم کو بھی ثواب پہنچتا رہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد بنوا کے چلا گیا ہے اور اس مسجد میں آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس مسجد میں بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس مسجد میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، جس طرح اس عبادت کرنے والے کو ثواب ملے گا اسی طرح اس مسجد کے بنانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ صدقہ جاریہ میں کافی ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ واٹر پمپ لگوا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی نلکا لگوا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی درخت لگوا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ مسجد میں سجدے گاہ رکھوا دیتے ہیں تاکہ لوگ نماز پڑھیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پہلا عمل، اگر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ دوسرا، سنت سناہا فعاملا بہا، اگر کسی انسان نے کوئی ایسی سنت، کوئی ایسا طریقہ چھوڑا ہے کہ جس طریقے پر اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار عمل کر رہے ہیں، جس طرح عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا اسی طرح مرحوم کو بھی ثواب ملے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر کوئی بندہ رائٹر ہے، اچھی کتاب لکھ دیا ہے، معصومین علیہ السلام کے فراوین کی کتاب لکھ کے ترجمہ کر کے چلا گیا ہے، آپ کوئی بندہ طالب علم آ کر اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ بھی اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، اس کتاب کے پڑھنے والے کو جیسے ثواب مل رہا ہے ایسے مرحوم کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ ایسی سنت چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ جس سنت پہ اس کے بعد عمل ہو رہا ہے تو اس کا ثواب بھی مرحوم کے نامہ اعمال میں پہنچے گا۔ تیسری چیز معصوم نے فرمایا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ، معصوم نے فرمایا مرحوم ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے گیا ہے جو خود بھی نیک ہے اور نیکیاں کر رہا ہے، جس طرح نیکیاں کرنے والے بیٹے کو ثواب مل رہا ہے اس طرح مرحوم کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ اگر ایسی اولاد چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ جو اولاد نیک ہے، جو اولاد اپنے واجبات ادا کر رہی ہے، نماز پڑھنے والے کو بھی ثواب، اس کے باپ کو بھی ثواب،
خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں اس معصوم کے کلمے پہ۔ یہ ثواب آپ کو بعد میں تب ملے گا جب دنیا میں رہ کر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت پہلے کریں گے۔ معصوم کے فرمان پہ پھر توجہ فرمائیے گا۔ معصوم نے فرمایا کہ ولد صالح، نیک بیٹا چھوڑ کے گیا ہے۔ باپ کی زندگی میں جو نیک نہیں بنا، باپ کے جانے کے بعد نیک بنے گا نہیں۔ باپ نے ایسی تربیت کی ہے، باپ نے ایسا سکھایا ہے، باپ نے ایسا سمجھایا ہے کہ جس کے بعد بیٹا اب نیک ہے اور جیسے نیکیاں کر رہا ہے، نامہ اعمال میں اس کے بھی ثواب جا رہا ہے، باپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب جا رہا ہے۔ دیکھیے کہ اولاد پیدا کرنا یہ واجب نہیں ہے، اولاد کی تربیت واجب ہے۔ اولاد کی تربیت واجب ہے۔ یہ دنیا زندگی یعنی یہ دنیا بالکل مختصر سے زندگی، 50-60 سال کی زندگی، اس 50-60 سال میں اپنی اولادوں سے کم از کم ایک بیٹا ایسا آپ چھوڑ کے جائیں کہ جو بیٹا آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام نہ مرنے دے۔ دیکھیں ایک فطری بات ہے، میں آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک اچھا انسان ہے نا، اچھی محفل میں بیٹھتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، جو نہیں جانتے وہ بھی پوچھتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے۔ باقی بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ کس کا بیٹا ہے۔ جب بتانے والا یہ بتایا جاتا ہے یہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مرحوم کا بیٹا ہے، تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے کہ کیسا عظیم باپ ہے جس نے ایسے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ اچھی اولاد آپ کو مر جانے کے بعد بھی نہیں مرنے دے گی، وہ نیکیاں کر رہا ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرحوم تک جتنا زیادہ ہو سکے ثواب پہنچائیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ کی جتنی توفیق ہے اتنا کھانا کھلائیں، یہ مستحب کام ہے۔ ان کے نام پہ آپ جتنا مستحقین کو صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ دیں، یہ مستحب کام ہے۔ مگر مرحوم نے جو نمازیں نہیں پڑھیں یہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ اس کی واجب نمازیں ادا کروائے۔ بیٹے پر واجب ہے کہ جو باپ نے روزے نہیں رکھے ہیں وہ روزے رکھے۔ شریعت کا یہ حکم دینا کہ باپ اپنے باپ کی طرف سے نماز پڑھے، باپ کی طرف سے روزہ رکھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرحوم تک ثواب پہنچتا ہے۔ حکم شریعت کا یہ دینا کہ باپ کی طرف سے نماز پڑھو، باپ کی طرف سے روزہ رکھو، باپ کی طرف سے صدقہ کرو، باپ کی طرف سے سنت کے کام انجام دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ تک یہ ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ مرحوم تک ثواب پہنچتا ہے، یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے ہی آپ نیک اعمال کریں گے ان کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں پہنچے گا۔ واجبات ادا کیجیے۔ اگر باپ نے خمس نہیں دیا ہے تو سادات جو اس کے بیٹے ہیں جو میراث تقسیم کرتے وقت اپنا حصہ پہلے مانگتے ہیں، ان پہ واجب ہے وہ خمس بھی ادا کریں۔ اچھا اولاد اتنی چالاک ہے، اتنی ہوشیار ہے اولاد کہ اس کو اتنا پتہ ہے کہ میرا حصہ اتنا ہے۔ ممکن ہے اولاد 1000 روپیہ بھی کسی کے حصے میں اگر زیادہ چلا جائے تو اس کا بھی مطالبہ کر لے، تم تو زندہ ہو تمہیں اپنی پڑی ہے، وہ مرحوم جو اتنی جائیداد چھوڑ کے گیا اس کے تو واجبات ادا کرو۔ بڑی بات ہے جی میرا باپ اتنی زمینیں چھوڑ کے چلا گیا، اتنے پلاٹ چھوڑ کے چلا گیا، اتنا پیسہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس نے سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے، آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، سبھی سے کہہ رہا ہوں،
خدا را اس مرحوم کا ضرور سوچئے جو تنہا ہو گیا ہے، جو تنہا ہو گیا ہے۔ وہ مکان ایسا مکان ہے جہاں بیٹی پہنچ سکتی ہے، جہاں باپ کے ساتھ بیٹا پہنچ سکتی ہے۔ وہ قبر کی کوٹھڑی بالکل اکیلی ہے، وہاں آپ کے باپ کے پاس کوئی نہیں ہے، وہاں جو رشتہ دار اٹھ کر گھر سے ملتے تھے وہ رشتہ دار بھی اب نہیں ہے، وہ 7-8 فٹ کی قبر ہے، وہاں اکیلا پڑا ہے آپ کا مرحوم۔ خدا را اس کے لیے کچھ کیجیے گا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں معصوم کا فرمان عرض کرنے لگا۔ معصوم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے نا، مرحوم کی روح اپنے گھر میں آتی ہے اور گھر میں آ کر معلق ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، پھر مرحوم اپنے بیٹوں کو بھی دیکھتا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی دیکھتا ہے، اپنی زوجہ کو بھی دیکھتا ہے، دیکھتا کس طرح یہ آسانی کے ساتھ خوش ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور جب آپ اس کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، ختم دلوا دیتے ہیں، وہ روح خوش ہو کے واپس چلی جاتی ہے۔ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا ہے، ان کا بھلا ہو، انہوں نے میرے لیے بھی کچھ کیا ہے۔ اور جب وہ روح خالی ہاتھ واپس چلی جاتی ہے نا، اس وقت باقی روح مجھ سے پوچھتی ہیں، تو جو آج اپنے گھر گیا تھا کیا لے کے آئے؟ وہ کہتا ہے میں خالی ہاتھ آ گیا ہوں، میں خالی ہاتھ آ گیا۔ جس باپ نے آپ کے لیے چھت بنائی، جس باپ نے آپ کے لیے مکان بنایا ہے، جس باپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی ہے، سارا دن اس نے آپ کے لیے کمائی کی ہے، اس باپ کا ضرور سوچئے، اس ماں کا ضرور سوچئے جو تنہائی میں پڑی ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد جو مقام ہے نا، مقام ہے قبر۔ قبر کے 2 ہی مرحلے ہیں، اما حفرۃ من حفر النار، اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے، یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں، کم از کم شب جمعہ کے دن ضرور ان کی قبر پہ جائیے۔ معصوم کا فرمان میں نے پڑھا، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنے مرحوم کی قبر پہ جاتے ہیں نا، مرحوم کا دل خوش ہو جاتا ہے، مرحوم کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ میرا بیٹا تھا میری قبر پہ آیا ہے، میری بیٹی تھی میری قبر پہ آیا ہے۔ لیکن یہ دنیا 4 دن کی دنیا، یہ دنیا کا سلسلہ ایک کہاوت پہ چل رہا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ اپنے والدین کے لیے اچھے کام کریں گے، ان کے واجبات ادا کریں گے، کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ ان کی تنہائی کا خیال کیجیے، بڑی عظیم چیز ہے محبت اہل بیت علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا کہ ہماری محبت 7 ایسے مشکلات مقامات پہ، مشکل ترین مقامات پہ کام آتی ہے جہاں کوئی چیز کام نہیں آتی ہے۔ سرکار دو عالم کا ایک اور فرمان، اور اس فرمان پہ خصوصی توجہ جا رہا ہوں۔ معصوم نے فرمایا کہ اس دنیا میں انسان کے 3 بھائی ہیں، اور وہ 3 بھائی کتنے وفادار ہیں وہ معصوم کی زبان سے سنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک صلوات کی آواز بلند فرمائیں۔
بھائی ہیں انسان کی دنیا میں، ان کی وفاداری کتنی ہے ذرا سنیے گا۔ معصوم نے فرمایا انسان کا سب سے پہلا بھائی ہے انسان کا مال۔ جس مال کو وہ کماتا ہے، خون پسینے کی کمائی ہے اس کی، جب مرنے لگتا ہے یہ انسان اپنے پہلے بھائی سے سوال کرتا ہے، میری زندگانی کا آخری وقت ہے، میں نے اپنی پوری زندگی توڑ کر کے کوشش کر کے تجھے کمایا ہے، تجھے جمع کیا، تو میرا کتنا ساتھ دے گا؟ پہلے بھائی سے سوال کرتا ہے، پہلا بھائی کو جواب دے رہا ہے، خصوصی توجہ فرمائیے گا۔ پہلا بھائی جواب دیتا ہے تو نے ٹھیک ہے، خون پسینہ لگا کے اپنی زحمات اٹھا کے اتنی مشکلات برداشت کر کے تو نے مجھے جمع کیا ہے، میں صرف تجھے اپنے مال میں سے کفن دے سکتا ہوں۔ میں اپنے آپ میں سے تجھے آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جو بھی مرتا ہے اس کو اپنے مال سے کیا نصیب ہو رہا ہے؟ کفن نصیب ہو رہا ہے۔ یا آج کل قبر کی یہ جو جگہ دی جاتی ہے اس کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، مال میں سے کفن۔ یہ انسان کا پہلا بھائی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اصحاب اے بتاؤ کہ اس بھائی نے کتنی وفا کی ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو کچھ بھی وفا نہیں کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ وہ مال ہے کہ جس کو تم نے اپنی پوری زندگی میں کمایا ہے۔ دوسرا بھائی معصوم نے فرمایا دوسرا بھائی انسان کے اہل و عیال، انسان کی اولاد ہے۔ یہ مرنے والا جب دیکھتا ہے کہ اس کی روح پرواز ہو رہی ہے تو یہ اپنے اہل و عیال سے، اپنی اولاد سے یہی سوال کرتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے، تمہیں پالا ہے، سب کچھ کیا ہے، تم میرے ساتھ کتنی وفا کرو گے؟ اولاد، رشتہ دار، اعزاء، اقربا یہ سب عرض کرتے ہیں ہم تجھے قبر کی کوٹھڑی تک پہنچا سکتے ہیں، آگے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ حقیقت ہے آپ کے سامنے کی باتیں ہیں کہ گزر مل جاتا ہے، کفن مل جاتا ہے، اس کے بعد بیٹے ہوں، رشتہ دار ہوں، جنازہ اٹھا کے قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ان کی چلتی ہی نہیں ہے۔ معصوم نے پھر پوچھا بتاؤ اس بھائی نے کتنی وفاداری کی ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے بھی وفا بھی کی ہے، اس نے جنازے کو اٹھا کے قبر کی کوٹڑی تک پہنچا دیا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ انسان کا ایک تیسرا بھائی ہے، انسان اس سے سوال کرتا ہے میرے تیسرے بھائی تم بتاؤ تم میرے ساتھ کتنی وفا کرو گے، کتنا ساتھ نبھاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ معصوم نے فرمایا وہ بھائی عرض کرتا ہے تم پریشان نہ ہو، قبر سے لے کر میدان حشر تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ سلامت رہیں، محبت سلامت رہیں، خدا آپ کو مقاصد یاد کامیاب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ عرض کرتا ہے اے مرنے والے میں تمہارا قبر سے لے کر میدان حشر تلک میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، جہاں کہیں تمہیں مشکل آئے گی میں سامنے آ جاؤں گا، میں تیری تمام تر تکلیفوں کو دور کروں گا، میں قبر میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا، میں قبر کے بعد جتنے بھی مراحل آئیں گے تمام مرحلوں پہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ معصوم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سا بھائی ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ انسان کا بھائی عمل ہے، انسان جو دنیا میں کرتا ہے، یہ انسان کا نیک عمل ہے، صالح عمل ہے۔
جو اس دنیا میں کرتا ہے اور یہ عمل پر ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ انسان جب قبر میں پہنچتا ہے تو انسان کے سامنے ایک بہت بڑا نور آ جاتا ہے، ایک طرف سے چھوٹا نور، دائیں طرف سے پھر ایک نور، سامنے سے نور، پیچھے سے نور۔ انسان سوال کرتا ہے کہ یہ میری قبر میں انوار کیسے ہیں؟ کوئی نور بول کے کہتا ہے میں تیری نماز ہوں، کوئی نور بول کے کہتا ہے میں تیرا روزہ ہوں، کوئی نور بول کے کہتا ہے میں تیرا حج ہوں، کوئی نور بول کے کہتا ہے میں تیرا وہ نیک کام ہوں جو تو کسی کے ساتھ کرتا تھا۔ سب سے بڑا جو نور ہوتا ہے، اس سے انسان سوال کرتا ہے آپ کون ہیں؟ وہ نور بول کے کہتا ہے انا ولایت علی ابن ابی طالب۔ وہ نور عرض کرتا ہے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہوں، میں علی ابن ابی طالب کی وہ ولایت ہوں کہ جس ولایت پہ تو نے ساری زندگی گزار دی ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عشق، علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک ایسا نور ہے جو اندھیری قبر میں بھی انسان کو نورانی کر دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ قبر کا مرحلہ ایک انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہے۔ دیکھیں ہماری یہ زندگانی جو ہے نا، زیادہ سے زیادہ 50-60 سال کی زندگانی، اس میں آپ اپنی زندگی کے ذرا پلان دیکھیں۔ انسان گھر بناتا ہے سکون کے لیے، گھر بناتا ہے اپنی اولاد کے لیے، کتنے انسان پلان کرتا ہے اس 60 سالہ زندگی کے لیے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ قبر کی زندگی کی پہلی رات سے لے کر میدان حشر کی صبح تک اس نے قبر میں رہنا ہے، قبر کے لیے کتنا پلان کیا ہے، کتنا پلان کیا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کی خدمت میں ایک بندہ آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ ما من عمل قبیح الا وقد ارتقبته۔ یا رسول اللہ میں نے دنیا جہان کے تمام برے اعمال میں نے کیے ہیں۔ یا رسول اللہ دنیا جہان کا کوئی گناہ ایسا نہیں جہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں اور میں نے نہ کیا ہو۔ یا رسول اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، فَحَلْ لِي مِن توبہ، یا رسول اللہ میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سرکار نے سوال کیا، سرکار نے پوچھا بتاؤ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ سرکار کا ایک کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندہ ہے، دونوں زندہ نہیں ہیں۔ وہ عرض کرتا یا رسول اللہ میرے والد گرامی، میرے والد محترم زندہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا فَاذْهَبْ فَبِرَّهُ، جاؤ اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ جا کے نیکی کرو۔ سرکار نے فرمایا اگر تم اپنے والد کے ساتھ جا کر نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جاؤ اپنے والد کے ساتھ نیکی جا کے کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ حضرات درباروں پہ جاتے ہیں نا، کس لیے؟ اس لیے کہ وہاں جا کر دعا کریں گے، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اس دربار میں سونے والے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مرشد سمجھتے ہیں نا،
مرشد دعا کرے گا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، مصیبتیں ہیں ٹل جائیں گی۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ قرآن حدیث کی روح سے عرض کر لگا ہوں، اللہ پاک نے ماں اور باپ کی صورت میں دو ایسے مرشد رکھے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ سلامت رہے محبت، سلامت رہے۔ اللہ پاک نے ماں اور باپ کی صورت میں دو ایسے مرشد رکھے ہیں جن کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اپنے والد کے ساتھ جا کے نیکی کرنا، نیکی کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ تجھے بخش دے گا۔ یہ بندہ جا رہا تھا سرکار کی وجہ سے، سرکار دو عالم نے اس جاتے ہوئے بندے کو دیکھا اور مجمع کی طرف دیکھ کے فرمایا کاش کہ اس بندے کی ماں زندہ ہوتی، اگر ماں دعا کر دیتی تو پہلے بخشا جاتا۔ باپ سے بھی زیادہ جلدی ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا الوالدۃ اسرع اجابۃ من الوالد، معصوم نے فرمایا ماں کی دعا اولاد کے حق میں باپ سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ معصوم نے فرمایا کیونکہ ماں اپنی اولاد کے حق میں باپ سے زیادہ رحم دل ہوتی ہے، ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ زندگانی بالکل مختصر سے زندگانی ہے، ہر انسان سوچے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے مرحوم تک کیا پہنچا ہے، اور محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شمع اپنے دلوں میں روشن کرنے والوں سب کچھ کریں، مگر یاد رکھیے گا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ مرحوم کے واجبات ضرور ادا کریں۔ ہم اس طعام پہ کتنا خرچہ کر لیتے ہیں، جتنا اس پہ خرچہ کر رہے ہیں کبھی زندگی میں بیٹھ کے سوچیے گا کہ اب مرحوم کی جو نمازیں رہ گئی ہیں یہ کون ادا کرے گا۔ واجبات کا ضرور خیال کریں۔ اللہ پاک نے والدین کی صورت میں اتنی زیادہ نعمات، اتنی زیادہ برکات رکھی ہیں، لیکن جانیے میں اس مرحلے سے گزرا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے نا اولاد کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن جانیے باپ ایک صاحبان ہوتا ہے، اگر سر سے اٹھ جائے نا اولاد بکھر جاتی ہے، اولاد کے حالات بدل جاتے ہیں، اولاد کی زلفیں بکھر جاتی ہیں، مگر ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے باپ کو غسل بھی ملا، ہمارے باپ کو کفن بھی ملا، ہمارے باپ کا جنازہ اٹھانے والے بھی موجود تھے، ہمارے باپ کو دفن کرنے والے بھی موجود تھے۔ ہائے قسمت سید سجاد کی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہائے قسمت سید سجاد کی، جو رو رو کر کہتے تھے کائنات عالم میں سید سجاد سے بھی بڑا کوئی غریب ہے کہ جس کے باپا کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قسمت سید سجاد کی، ازادر جب مقتل سے گزرے ہیں نا سید سجاد نے اونٹ کے رکنے کا انتظار نہیں کیا، چلتے ہوئے اونٹ سے گرے اور سید سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ جناب زینب آگے بڑھی، جناب زینب نے دلاسا دینا شروع کر دیا، کہا بیٹا صبر کرو، بیٹا تسلی کرو، کہا اماں ذرا دیکھیے کائنات میں مجھ سے بڑا بھی کوئی غریب ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں جس کے باپا کا لاشا پڑا ہے، ابھی تک کسی نے غسل نہیں دیا ہے، ابھی تک کسی نے کفن نہیں پہنایا ہے، ابھی تک میرے باپا کا جنازہ دفن نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ، آزادارو اجرکم اللہ۔ بڑی بڑی غربت، آزادارو میرے باپا کا جنازہ اٹھا، بیٹیاں ہونے والی تھی مگر بیٹیوں کو کسی نے نہیں روکا۔ ہائے
किस्मत जनाब सकीना की, हाय किस्मत जनाब ज़ैनब कुबरा की। अज़ादारो जनाब सकीना बाप को रो रही थी ना, अज़ादारो बाप पे रोना कोई शरीयत ने मना तो नहीं किया। जब बाप पे रोती थी शेबर कभी ना तमाशे मारता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो बड़े बड़े अज़ादार गुजरे मगर सैयद सज्जाद जैसा कोई अज़ादार नहीं। अज़ादारों, हमारे रोने के लिए ना एहतमाम का बंदोबस्त किया जाता है, खतीब को बुलाया जाता है। खतीब आकर करबला के लुटे हुए काफिले का दर्द पड़ता है, हमारी आंखों में फिर जाकर आंसू आते हैं। लेकिन अज़ादारों, सैयद सज्जाद वो गरीब अज़ादार था जिसके रोने के लिए किसी खतीब की ज़रूरत नहीं होती थी, किसी जाकिर की ज़रूरत नहीं होती थी। सामने पानी आता, पानी को देख के रोने लग जाते, करबला की तरफ रुख करके कहते, हाय मेरा गरीब बाबा, मुझे तो पानी मिल गया। बाबा नहरे फुरात के किनारे तुझे 3 दिन का प्यासा मार दिया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, सैयद सज्जाद के सामने खाना आता, खाने को देख के रोते और रो रो के अर्ज करते, हाय मेरा बाबा, मुझे खाना मिल गया। आप 3 दिन के भूखे प्यासे मारे गए। अज़ादारों, बाजार से सैयद सज्जाद गुजर रहे थे, एक शख्स बैठा हुआ था जो रो रो के कह रहा था, इरहमुनी अला रजुल गरीब, मुझ पे रहम करो, मैं एक गरीब आदमी हूँ। सैयद सज्जाद करीब बैठ गए, करीब बैठ के पूछते हैं, बता अगर इस शहर में तू मर जाए तुझे गुस्ल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुझे कफन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अर्ज़ करता, मौला ये कैसे हो सकता है कि मुसलमानों का एक शहर हो और मुसलमानों के शहर में एक मुसलमान मर जाए, उसे गुस्ल न मिले, उसे कफन न मिले। अज़ादारों, रुख करबला की तरफ फिर गया, रो के कहा, बाबा एक मुसलमान भी गुस्ल के लिए मुतमईन है, कफन के लिए मुतमईन है। हाय बाबा, तू रसूल की बेटी का बेटा था, तुझे ना गुस्ल मिला ना तुझे कफन पहनाया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कितना गरीब था सैयद सज्जाद। अज़ादारों, बाजार से गुजर रहे थे, सामने देखा एक कसाब है जिसके हाथ में जानवर है, वो ज़िबा करना ही चाहता था। सैयद सज्जाद पे नजर पड़ी, उसने जानवर को आज़ाद कर दिया। चलते चलते सैयद सज्जाद करीब आए, फरमाया, तुम जानवर ज़िबा करना चाहता था, क्यों छोड़ दिया? कहा, बोला जब से आपने बापा का लाशा देखा है ना, आपसे जानवर का ज़िबा होना भी बर्दाश्त नहीं होता। मौला, आपको वो मंजर याद आ जाता है करबला वाला। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मैं आपको मना नहीं करता कि जानवर ज़िबा न करो, मुझे इतना बता, जानवर ज़िबा करने की शराइत जानता है? वो अर्ज़ करता है, मौला मैं आपके नाना की शरीयत से वाकिफ़ हूँ। हाँ मौला, मैं शराइत जानता हूँ। मौला पूछते हैं, बता पहली शर्त कौन सी है? वो अर्ज़ करता है, मौला जब जानवर को ज़िबा करना चाहो सबसे पहले उसे पानी पिलाओ। अर्ज़ करते हैं, हाँ मेरा गरीब बाबा, तेरी अपनी किस्मत, मुसलमान जानवर को भी पानी पिला के ज़िबा करते हैं। बाबा तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया। बाबा तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया। मतलब पूछते हैं, दूसरी शर्त कौन सी है? अज़ादारों, बस आखिरी जुमला ज़हन तमाम करने लगा हूँ। दूसरी शर्त कौन सी है? वो अर्ज़ करते हैं, मौला दूसरी शर्त यह है कि जब हैवान को ज़िबा किया जाए ना, एक हैवान के सामने दूसरा हैवान ज़िबा न किया जाए। अगर एक हैवान
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون